دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جا کے ہمیں فلاں کو مار دینا چاہیے، ہمیں پاکستان میں فلاں کو نشانہ بنانا چاہیے۔ یہ وہ قوم اور یہ وہ ملک ہے، پوری دنیا سن لے۔ The Indian political goons, they openly threaten to kill the officials and normal citizens in Pakistan and across the globe, and they still aspire to be the member or permanent member of Security Council of United Nations. پہلے کسائی پھر عیسائی، یعنی پیجوریٹری ورڈ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ یہ ذبیحہ کرتے ہیں کہ پہلے ان کو نشانہ بناؤ اور پھر اس کے ساتھ عیسائیوں کو نشانہ بناؤ۔ کہ when it comes to the cricket and India, we are always one. کہ مرضی کے خلاف قبضہ جمایا گیا، اس قبضے کے جواز کو کشمیری حریت قیادت نے سال ہا سال سے نسل در نسل سے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کبھی بھی اس کو قانونی جواز اور شکل فراہم نہیں کی۔ جو کشمیری شناخت جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ کشمیری شناخت دریائے سندھ کی طرح شامل ہوگی پاکستانی شناخت میں یا ہندوستانی شناخت میں، یہ فیصلہ اب تک کشمیریوں کو یہ حق میسر نہیں آیا جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ان کو حاصل تھا۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں یہ معاملہ گیا اور اس میں یہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ جناب چیئرمین، ہندوتوا کی سیاست کو ہندوستان کے اندر کبھی اتنی خاص پذیرائی نہیں ملی جو پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہم جس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہندوستان جو سیکولر کہلاتا تھا اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے، جو جمہوری کہلاتا تھا، لبرل ڈیموکریسی پہ دعوے دار تھا، وہ لبرل ڈیموکریسی، وہ پلورلسٹک سوسائٹی کنورٹ ہو چکی ہے ٹورڈز میجورٹیرینزم، اور ہندوتوا پالیٹکس نے وہاں پر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسلمان اقلیت ہے، چاہے وہ عیسائی اقلیت ہے، چاہے وہ سکھ اقلیت ہے، چاہے وہ ناگاز ہیں، ان کو مارجنلائز کرنا، ایسے قوانین تشکیل دینا جو ان کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہوں اور ان کے ایڈوانٹیج میں ہوں، گھر واپسی قانون سے لے کر سٹیزن شپ ایکٹ اور رجسٹریشن کے قانون تک، تمام کے تمام ایسا رویہ ریاست نے اس کے اختیار کیا جہاں پہ پیریفرل رائٹ ٹو ایگزسٹ مائنورٹیز کو ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مائنورٹیز رہ سکتے ہیں ہندوستان میں اگر وہ لارجرل کلچرل طور پر اپنے آپ کو ہندو کہلوائیں، ورنہ ان کے پاس جو بیسک رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، وہ بھی ڈینائی کر دینی چاہیے۔ اس ماحول میں اسلام خصوصی طور پہ ایک نعرہ وہ دیتے ہیں کہ پہلے کسائی پھر عیسائی، یعنی پیجوریٹری ورڈ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ یہ ذبیحہ کرتے ہیں کہ پہلے ان کو نشانہ بناؤ اور پھر اس کے ساتھ عیسائیوں کو نشانہ بناؤ۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان تمام بر صغیر میں جتنے لوگ تھے یہ پہلے ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، جس کا راج برہمن کے پاس تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ لوگ عیسائی مذہب اختیار کر گئے اور کچھ اسلام کی طرف راغب ہو گئے، تو ان کو گھر واپس لوٹ کے آنا چاہیے، ہندو مذہب کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے۔ اس مذہبی انتہا پسندی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے معاشرتی رویے بنائے، موب لنچنگ جس میں گاؤں ماتا کی بے حرمتی کے الزام پہ انسانوں کو گاؤں موتر یا گاؤں کی ذبیحہ کے الزام میں انسانوں کا قتل عام کرنا ایک ایکسیپٹیبل مشغلہ ہو گیا ہے، ایک ایسا رویہ ہو گیا ہے جس کو وہاں کا معاشرہ اور ریاست دونوں نہ صرف درگزر کرتے ہیں بلکہ اس کو قبولیت کا درجہ دے دیا۔ ہمسائے میں ان کے بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش سب کو زیر نگوں کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ایک حد تک شاید ان کو کامیابی بھی ملی ہے۔ تو رہ گیا کون؟ رہ گیا پاکستان۔ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی 24 کروڑ عوام
जो एक प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की ट्रांजिशन की जानिब है, जो कि कमिटी ऑफ नेशंस में अपना एक बावकार मकाम बतौर मंजिल सामने रखे हुआ है, और उस मंजिल की जानिब गरचे उसको इंतहाई संगीन चैलेंजेस भी हैं जिनका उसे इदराक है, लेकिन उन चैलेंजेस को लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। ऐसे में इस हिंदुस्तान की हेजेमोनिक डिज़ाइन के सामने अगर कोई खड़ा है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ इंटेंट, जिसका इरादा भी है और जिसके पास ये सलाहियत भी है, वो पाकिस्तान की रियासत है। पाकिस्तान की रियासत की सलाहियत पे बात करते हुए इसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, इसकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये हमें इस करंट क्राइसिस में याद रखना चाहिए कि बैटल हार्डन्ड आर्म्ड फोर्सेस है इस वक्त आपकी। यहाँ से करंट आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से लेकर जो लेफ्टिनेंट इस वक्त सर्व कर रहा है, शायद ही कोई ऐसा अफसर हो जिसने तोप की गनगरज सुनी नहीं, जिसने जहाज़ के मिसाइल की आवाज़ सुनी नहीं, जिसने अपने सीने पे कोई ज़ख्म सजाया नहीं, जिसने बुलेट्स का सामना नहीं किया, दोनों सूरतों में, चलाने की भी सूरत में और सामना करने की भी सूरत में। तो दिस इज़ अ बैटल हार्डन्ड आर्मी। ये P5 पे खेलते हुए गेमिंग की एक्सरसाइज में पले बड़े नहीं हैं। अगर इनके इल्म में नहीं है, ज़रा तमाम हमारे सीनियर अफसरान को बशमूल आर्मी चीफ देख लें कि यूनिट कहाँ कमांड की है, ब्रिगेड्स कहाँ कमांड की हैं, तो शायद उनको भी फैसला करने में ये आसानी हो जाए। और अपनी जानिब भी देख लें कि उन्होंने P5 के अलावा जंग कहाँ देखी है। क्या पाकिस्तान हमेशा गैर जिम्मेदारी के तौर पे इसको ललकार रहा है या इसको मुलव्वस करने की कोशिश करता है हिंदुस्तान को? कतन नहीं। I strongly resist this narrative. हिंदुस्तान की मौजूदा क़यादत, पाकिस्तान उस पर क्या इल्ज़ाम लगाएगा? कनेडियन अथॉरिटीज़ ने चार्ज किया है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की रियासत को। अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने प्रीएम्प्ट किया है कि यहाँ पर ये एक सिख डिसिडेंट को निशाना बनाने वाले थे। कोई इंडियन डायस्पोरा की बात नहीं की गई, आरएसएस की किसी यूनिट की बात नहीं की गई, हिंदुस्तान की रियासत की बात की गई। जगह जगह पर हिंदुस्तान के रियासत के ज़िम्मेदारान, चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर्स हों, बाकी लीडरान हों, पार्लियामान के लोग हों, वो एक महल्ले के गुंडे की तरह, एक लुटेरे की तरह खुल्लम खुल्ला एडमिशन और धमकियां दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जाके हमें फलां को मार देना चाहिए, हमें पाकिस्तान में फलां को उसको निशाना बनाना चाहिए। ये वो कौम और ये वो मुल्क है, पूरी दुनिया सुन ले। द इंडियन पॉलिटिकल गून्स, they openly threaten to kill the officials and normal citizens in Pakistan and across the globe, and they still aspire to be the member or permanent member of Security Council of United Nations. This is the sort of a nation which we are facing globally. We should think about it. हमें सोचना चाहिए। इनकी रगों में ये बैठ चुका है कि दहशतगर्दी एक ऐसा टूल है जिसमें हम अपना हेजेमोनिक डिज़ाइन उसको फुलफिल करेंगे। बाबर का बदला, महमूद गजनवी का बदला, अहमद शाह अब्दाली का बदला 2023 में लेना चाहता है आसाम में मुसलमान से, यूपी के मुसलमान से, बिहार के मुसलमान से। कॉन्स्टेंटिनोपल की रोमन एम्पायर का बदला लेना चाहता है, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का बदला लेना चाहता है गोवा के ईसाई से। गुरु नानक की अलहदा रूहानी शनाख्त का 300 साल बाद बदला लेना चाहता है जालंधर से, हरियाणा से। ये
پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں، یہ بیہودہ پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ڈیفنس کیپیبلٹیز ہماری ایئر، نیول، لینڈ، the Pakistanis should be rest assured they are in the secure hands of very professional people. پاکستان کی آرم فورسز انتہائی پروفیشنل ہے، اور میں اپنے 7-8 ماہ کے کام کے تجربے کے طور پر ویسے ہی جس نے سننا ہے وہ سن لے، نہیں سننا چاہتا تو میں اس کی مدد تو نہیں کر سکتا، کہ کرنٹ آرمی چیف ڈیسیجن میکنگ میں ریکلیس نہیں ہے، سوئفٹ ہے، پریپیئرڈ ہے، رسپانسو ہے، اور اس کے اسٹریٹجک آؤٹ کم اور گولز کی کلیئرٹی ود ہز انسٹیٹیوشنل بیکنگ وہ انٹیکٹ ہے۔